آج ہم لوگ دنیاوی محبت میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ہمیں آخرت کے بارے میں ہمیں خیال ہی نہیں ہے. وہ زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کے بارے میں ہم لوگ سوچ نہیں رہے. اس دنیا سے آپ کتنی محبت کرتے ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر اگر آپ کا ایک فون گم ہو جائے گھر میں تو آپ کی ساری شخصیت سامنے آ جاتی ہے تھوڑی دیر کے اندر. آپ گھر میں غصہ لڑائی شروع کر دیتے ہیں کہ میری چیزوں کو کون ہاتھ لگاتا ہے, میں نے منع کیا تھا کہ میری چیزوں کو نہ ہاتھ لگایا کریں. اور وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اس دنیا سے کتنی محبت کرتا ہے. آپ نے گاڑی نہیں لی ہے, اس پہ کوئی سکریچ لگ جائے تو آپ کو کتنی بے چینی ہوتی ہے. اگر وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے, اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کسی طرح کا کوئی نقصان ہو جائے گاڑی کا, تو آپ ذہنی طور پہ سکون میں نہیں رہتے. آپ پریشان ہو جاتے ہیں, آپ کو راتوں کو نیند نہیں آتی. لیکن یہ جو ہمارا دل, یہ جو صاف پاک اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ڈالا تھا, ہم اس پہ جو روزانہ داغ لگا رہے ہیں. کیونکہ سفید کپڑا ہو نا یا سفید دیوار ہو, اس پہ کچھ چھوٹا سا بھی داغ لگ جائے نا تو وہ نظر آتا ہے, دور سے نظر آتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو اندیکھا کر کے وہاں سے نکل جائیں تو وہ داغ لگتے جائیں گے, اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ بالکل سیاہ ہو جائے گا. پھر آپ کو فرق محسوس نہیں ہوگا کہ یہ سفید تھا یا سیاہ تھا. بالکل یہی معاملہ ہمارے دل کے ساتھ ہے. کیونکہ اس پہ جب گناہ کے داغ لگنے شروع ہو جاتے ہیں, برے کاموں کے داغ لگنے شروع ہو جاتے ہیں, شروع میں ہمیں اس ملامت ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اس کو اگنور کر دیں, اگر ہم اس کی طرف دھیان نہ دیں اور اسی طرح گناہ کرتے رہے, تو ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ یہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر ہمیں اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی. پھر ہم نیکی اور بدی میں فرق کرنا نہیں جان سکتے. اور خدا نہ خواستہ ہم ان لوگوں میں کہیں شامل نہ ہو جائیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور یہ سیدھے راستے کی طرف واپس نہیں آ سکتے. اور ہماری روح جو ہمارے جسم میں ڈالی گئی تھی سالم, اس کو جو ہم نے چھلنی کر دیا گناہوں کے تیروں سے, کیا اس کی طرف کبھی ہم متوجہ ہوئے ہیں؟ کیا اس کی وجہ سے کبھی ہمیں پریشانی ہوئی ہے کہ ہم لوگ کس راستے کی طرف جا رہے ہیں؟ کبھی اس کی وجہ سے ہمیں راتوں کو نیند نہ آئی ہو کہ ہم نے یہ فلاں غلط کام کیا تھا جس کی وجہ سے میں برائی میں دھنستا جا رہا ہوں؟ آپ لوگ ایک کام کیا کریں کہ روز جب رات کو آپ سونے کے لیے بستر پہ جاتے ہیں نا, تو اپنے پورے دن بھر کے معاملات کے بارے میں سوچا کریں کہ آج میرے سے کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے, میں نے کون سا گناہ کیا ہے کہ جو میں آئندہ کوشش کروں اور آئندہ نہ کروں. اور آپ دیکھیں کہ آپ نے کون سی وہ نیکی کی ہے جس کو آپ مزید بڑھانے کی کوشش کریں. کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے, اس میں شاید ہم کچھ پل کے لیے زندہ ہیں. اور ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جوانی ہے, چلے انجوائمنٹ کر لیں تھوڑی سی, بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے. انسان کا جو سب سے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے نا, کسی بھی لحاظ سے, دنیاوی کاموں کے لحاظ سے بھی اور عبادات کے لحاظ سے بھی, وہ جوانی ہوتی ہے. کیونکہ بچپن میں انسان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا, اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی, اور بڑھاپے میں انسان کو کچھ غلط یا صحیح کام کرنے کی طاقت نہیں رہتی. اس لیے انسان کے پاس جوانی ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ اس میں اگر انسان چاہے تو نیک اعمال بھی کرے اور اگر چاہے تو برے کام بھی کرے. اس لیے کوشش کریں کہ ٹھیک ہے آپ دنیا کا لالچ رکھیں, جہاں تک آپ کو دنیا ضروری ہے یہاں جینے کے لیے آپ اتنا لالچ رکھیں, لیکن اتنا بھی دنیا کے لالچ میں اندھے نہ ہو جائے کہ آپ اپنی آخرت کو بھول جائیں, آپ اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں نہ سوچیں. اور خدا نہ خواستہ اگر اسی لالچ میں ہمارا وقت پورا ہو گیا, ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے, تو کہیں ہم خالی ہاتھ یہاں سے نہ نکل جائیں. اس لیے کوشش کریں کہ اس دنیا کے لیے بھی کچھ کریں اور سب سے پریارٹی آخرت کو بنائیں. وہ زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے, اس کے بارے میں زیادہ کوشش کریں کہ اچھے سے اچھے اعمال اکٹھے کر کے جائیں. کیونکہ اس دنیا میں اگر ہمارے پاس کچھ نہ ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ دنیا, یہاں انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات مسبب الاسباب ہے. یہاں آپ کو اگر کوئی پریشانی ہے, اگر آپ کے پاس فائنینشلی آپ ٹھیک نہیں ہے, تو رب کی ذات آپ کی مدد کر دیتی ہے کسی نہ کسی وسیلے سے, کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن اگر آپ نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا ہوگا تو وہاں جا کر آپ بے بس ہو جائیں گے. وہاں نہ تو آپ کے پاس کوئی بہانہ ہوگا اور نہ دوبارہ کوئی آپ کے پاس ایسا آپشن ہوگا کہ آپ نیک اعمال کر سکیں.
اس لیے کوشش کریں کہ نیک کمال کریں، نیک کام کریں، ایسے کام کریں جس کی وجہ سے آپ دنیا میں بھی سکون میں رہیں اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے۔